وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 20 اور 21 آج کا سبق ہے. آج کے درس کا موضوع جو اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. اس کے ساتھ سامنے کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. تمہارے حق میں بخیل ہو کر ایسا کرتے ہیں، پھر جب خوف کی حالت پیش آ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف تکتے ہوں گے اور ان کی آنکھیں اس شخص کی طرح گھومتی ہوں گی جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو. پھر جب خوف جاتا رہے تو تمہیں تیز زبانوں کے ساتھ طعنے دیں گے، آزردہ کریں گے. ان کا حال یہ ہے کہ مال غنیمت پر بڑے حریص ہیں. یہ لوگ حقیقت میں ایمان ہی نہیں لائے، سو اللہ نے ان کے اعمال ضبط کر لیے ہیں اور یہ اللہ پر آسان تھا. سورہ احزاب آیت نمبر 20. لفظی ترجمہ: یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر فوجیں آ جائیں، یودو تو آرزو کریں، لو انہم بادون فی الاعراب، کاش ہم باہر گاؤں میں جا رہیں. یسألون عن انبائکم، اور پھر وہاں سے تمہاری خبریں پوچھا کریں. ولو کانوا فیکم، اور اگر تم میں بھی رہیں، ما قاتلوا الا قلیلا، تو بہت ہی کم لڑیں. سامعین کرام، سورہ احزاب اور منافقین کا مضمون جاری ہے، اور منافقین کے مختلف کیٹیگریاں تھیں، آپ کو میں نے بتائی ہیں. یہاں مزید حال بیان ہو رہا ہے، یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں. یعنی فوجیں نہیں گئیں، یعنی ان کے خیال میں وہ منظر ابھی تک چھایا ہوا ہے. حالانکہ 30 دن تک محاصرہ رہا، اور سامنے کا
اور پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کی، ہوائیں بھجوائیں، لشکر بھجوائے، اور وہ یعنی بھاگنے پر ان کو مجبور کر دیا، اور بغیر جنگ کے ہی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، فتح اس لحاظ سے کہ دشمن ان پہ غالب نہ آ سکا۔ سامعین کرام، اس صورتحال میں جب اللہ تعالیٰ کی امداد آئی، فتح آئی، اور لشکر جو تھے وہ بھاگ کھڑے ہوئے، تو مدینے میں جو منافق تھے وہ ابھی تک ان کے رعب اور دہشت کا شکار تھے۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، وہ سمجھتے ہیں کہ فوجیں ابھی نہیں گئیں۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّ، اور اگر فوجیں آ جائیں، یودو یعنی دوبارہ آ جائیں، تو وہ یہ چاہیں گے لو انہم بادون فی الاعراب یسالون عن انبائکم، تو وہ یہ چاہیں گے کہ وہ کاش ہم باہر جا کے رہیں، یعنی خواہش ان کی یہ ہوگی بجائے مسلمانوں کو ساتھ دینے کے، اس کے برعکس ان کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ لڑائی کے وقت باہر چلے جائیں۔ یسألون عن انبائکم، وہاں سے ان کی خبریں معلوم کرتے رہیں مسلمانوں کی کہ کیا ہو رہا ہے۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر وہ تمہارے درمیان ہوتے بھی تو بہت کم ان میں لڑتے۔ بہرحال یہ ایک منافقانہ روش ہے سامعین کرام۔ آج بھی سامعین کرام بات یہ ہے کہ جس طرح اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ منافقین جو ہے ان کا رویہ جو تھا سہل پسندی اور مجاہدانہ رویہ نہیں تھا، منافقانہ رویہ تھا۔ اور منافقانہ رویہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سست ہوتا ہے آدمی انسان، اور ایمان کے لیے اصل میں جذبہ نہیں ہوتا نا، اور دل سے تو ایمان، دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ منافق کے زبان پہ ایمان ہوتا ہے، دل میں نہیں ہوتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال و جان سے، جہاد سے وہ کتراتے ہیں۔ عام طور پہ سامعین کرام قرآن کے مضامین سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ منافق شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد نہیں کرتا، اور کرتا ہے تو یعنی مجبوری کی صورت میں۔ آج یہ رویے اکثر آپ عام طور پہ دیکھ سکتے ہیں، وہاں تو منافقین کی تعداد کم تھی، اور یہاں آج جو ہے منافق جو ہے ان کی اکثریت میں ہے تعداد۔ منافق آپ کو میں نے کہا کہ جو زبان سے تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اعمال ان کے کلمے کے خلاف ہے۔ آج ہمارا ایک قومی رویہ بن چکا ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اور اس کے احکامات کی خلاف ورزی اور من چاہی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ یہ ایک منافقانہ طرز حیات ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہت اچھا نمونہ ہے۔ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، کس کے لیے؟ جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو، یوم آخرت میں کامیابی چاہتا ہو، اور اللہ تعالیٰ کو بہت بہت یاد کرتا ہو۔ اس آیت کا سامعین اکرام سیاق و سباق سے تعلق یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو تھے سامعین اکرام، آپ دیکھیں کہ 1000 تعداد تھی مسلمانوں کی غزوہ احد میں، 1/3 لوگ ان سے چلے گئے، 300 لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عین میدان جنگ میں ساتھ چھوڑ دیا۔ اسی طرح سامعین کرام وہاں منافقوں کی ایک تعداد تھی، اور اس میں مختلف کیٹیگریاں تھیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن میں مضمون ہے نا کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، ابھی اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ منافق اور جن کے دل میں مرض ہے، تو اس کی میں نے اس وقت تشریح کر دی تھی۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں یہ آیات جو ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي، ان کو یہ کہا جا رہا ہے، شان نزول کے حساب سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہو، اور تمہارے ذہن میں شکوک و شبہات ہیں،
تو ان شکوک و شبہات کو چھوڑو اور تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ اگر تم زندگی گزارنا چاہتے ہو اور ایک کامیاب طرز زندگی گزارنا چاہتے ہو تو رسول کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ یہ یعنی اس وقت کے حالات کے حساب سے اس آیت کا جو جوڑ لگتا ہے وہ اس طریقے سے ہے۔ لیکن یہ آیت جو ہے خاص طور پہ سامعین کرام خاص نہیں ہے بلکہ عام ہے ہمارے لیے، اور ظاہر ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ منافقانہ روش جو ہے وہ آج کل کے زمانے میں کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے۔ یعنی وہ منافق اسلام کے ظاہری احکامات کی پابندی کرتے تھے، نماز 5 وقت کی باجماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، پھر زکوٰۃ تھی، پھر رمضان تھا، روزے تھے، وہ سب کچھ رکھتے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں یہ ان اعمال میں بھی ہمارے کمی ہے۔ نماز باجماعت ہم نے ترک کر دی ہے تقریباً، اور گھر بالکل پاس ہوگا آپ کا لیکن آپ جائیں گے نہیں، محلے میں مسجد ہوگی لیکن باہر نکلنے کی آپ کی ہمت نہیں ہوگی، مسجد کے لیے آپ جانے کے لیے عام طور پہ یہ ایک رویہ ہے کہ لوگ یعنی نماز پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو گھر میں پڑھتے ہیں، تو یہ ایک اچھا رویہ نہیں ہے سامعین کرام۔ نماز مسجد میں اپنے اوقات کے مطابق پڑھنی چاہیے باقاعدگی کے ساتھ۔ تو بہرحال آج میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس آیت میں آج ہمارے لیے کیا ہے۔ آیت نمبر 21 سورہ احزاب کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہت اچھا ایک نمونہ ہے۔ اس آیت کے سامعین کرام مختلف موضوعات ہیں یا مباحث ہیں اس میں، اور وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ انسان کا مقصد حیات کیا ہے۔ اس آیت میں یہ مضمون موجود ہے۔ ابھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کی منزل بن جائے اور یوم آخرت میں آپ کامیابی چاہتے ہیں، یعنی اللہ آپ کا مقصد حیات بن جائے اور آخرت کی زندگی میں آپ اپنی کامیابی چاہتے ہیں اور ہر دم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو نمونہ ملے گا، یعنی نمونے کے طور پہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی تقلید کرنی پڑے گی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، یعنی یہ مباحث ہیں سامعین کرام، یہ ایک یعنی بہت میں کہہ رہا ہوں کارآمد ہمارے لیے ایک بات ہے جو اس آیت میں ہمارے لیے بتائی جا رہی ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ رسول کی ذات ہمارے لیے آج نمونہ نہیں ہے، نہ ہم رسول کی ذات کو اپنے لیے ایک نمونہ بنانا چاہتے ہیں۔ عام طور پہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کی نہ تو ہمیں ڈھونڈ ہے کوئی، حضور کی نہ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، نہ ہمیں ایسے لوگوں کی تلاش ہے کہ جو حضور کا اسوہ حسنہ کا ایک نمونہ ہمارے سامنے پیش کریں، ایسے لوگوں کی تلاش بھی نہیں ہمیں۔ تو بہرحال سامعین اکرام بات یہ ہے کہ ایک بات تو یہ طے کر لیں آپ، یعنی اس بات پہ سوچیں کہ آخر کیوں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے دلچسپی نہیں ہے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تو ان لوگوں کو درکار ہوگا یا وہ لوگ اس کی ڈھونڈ لگائیں گے جو اللہ کے طالب ہیں، جو طالبان مولا ہیں۔ ہم تو طالبان دنیا ہیں، عام طور پہ میں بات کر رہا ہوں، معاشرے کی بات کر رہا ہوں سامعین اکرام، کہ ہم تو طالبان دنیا بن گئے ہیں۔ دنیا ہی ہمارا یقین تو ظاہر دنیا پہ ہے، ظاہر دنیا ہی کی کامیابی ہم چاہتے ہیں، ظاہر دنیا کے آنے پہ ہم خوش ہوتے ہیں اور جانے پہ ہم خفا ہو جاتے ہیں، یعنی ظاہر دنیا پہ ہم دھوکہ کھا چکے ہیں۔ اب حضور کی زندگی تو نمونہ ان لوگوں کے لیے ہے، اس آیت میں بالکل واضح طور پہ بیان کیا جا رہا ہے، جو طالبان مولا ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے طالب ہیں، جن کی منزل اللہ ہے، جو اللہ کا دیدار حاصل کرنا چاہتے ہیں آخرت میں، اللہ کے پاس رہنا چاہتے ہیں، سلامتی کے گھر میں جانا چاہتے ہیں، اور اللہ کے
مکھڑے کے طالب ہیں، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کے ملاقات کے طالب ہیں، تو ان کے لیے رسول کی زندگی میں نمونہ ہے۔ پھر جو یوم آخرت، جو حساب کتاب کا دن ہے، اس میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے رسول کی ذات نمونہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو ہمہ وقت، ہمہ جہت اور ہمہ وقت یاد رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے حضور کی زندگی میں نمونہ ہے۔ لیکن ہم تو چونکہ سامعین کرام، یہ ایک میں وجہ بتا رہا ہوں کہ آخر کیوں ہم یعنی ایسا کیوں نہیں کرتے، یعنی حضور کی ذات کی طرف ہم اپنا رخ کیوں نہیں پھیرتے؟ ہمارا رخ تو دنیا کی طرف ہے، ہم تقلید ظاہری معاشرے کی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، ہم نے جو اپنے لیے نمونہ بنایا ہوا ہے، جو اپنے ظاہری رہن سہن کے لیے، آپ دیکھیں عورتیں جو ہیں، عام لڑکیاں، عورتیں، یہ فیشن کی دل دادہ ہوتی ہیں، جو رواج ہو رہا ہے اس طریقے سے اپنے رواج کو اپناتی ہیں، کپڑوں کی سائز، کٹنگ، یہ وہ سب کچھ جو ہے شریعت کو بالائے طاق رکھ کے یعنی اپنے کپڑوں پہ توجہ دیتی ہیں، پھر فیشن کی دل دادہ ہیں کہ آج کل یہ فیشن ہے، آج کل یہ فیشن ہے۔ تو ظاہر کی طرف ہماری توجہ مبذول ہو گئی ہے، ظاہر کی زندگی پر ہم نے دھوکہ کھا لیا ہے، کیا مرد اور کیا خواتین، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی ایک نمونہ ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ یہ ایک شرط لگا رہے ہیں کہ کن لوگوں کے لیے، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کی امید رکھتا ہو۔ لفظی ترجمہ لے یہ ہے اس کا، جو اللہ کی امید رکھتا ہو۔ اب اس کی تفصیل خود قرآن میں موجود ہے، اور یعنی کافی جگہ اس سے زیادہ الفاظ جو ہیں یہ لقاء اللہ کے الفاظ آئے۔ سورہ عنکبوت میں ہم پڑھ چکے ہیں، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے، پس اس کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ملاقات کا وقت آنے والا ہے۔ تو یہ فمن کان یرجو لقاء ربہ، دوسری آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے تو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو عمل صالح کرنا ہوگا، اور اللہ کی بندگی میں کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرانا ہوگا۔ تو یہاں جو یرج اللہ ہے، اس میں مراد جو ہے اللہ کی ملاقات ہے۔ اور میں آپ کو کہہ چکا ہوں سامعین کرام کہ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ملاقات، اس کا دیدار اور اس کے قرب کی تیاری کی جگہ کا نام کیا ہے؟ دنیا۔ اور یہ ایک بہترین، اگر اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو یہ بہترین جگہ ہے، اور ایک بہترین یہ سارا جو ہے ایک بہترین سودے کی جگہ ہے۔ اور یہاں جو ہے اللہ کی ملاقات کے سودے ہوتے ہیں۔ جنت کا سودا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہیں مومنوں سے ان کے مال و جان، عوض میں ان کو جنت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام کیا ہے؟ دنیا۔ اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اس کا دیدار اور اس کے قرب کی جگہ کا نام کیا ہے؟ آخرت۔ لیکن جزوی طور پہ میں یہ بھی عرض کر دوں سامعین کرام کہ یہاں بھی آپ جنت حاصل کر سکتے ہیں، ایک طریقے سے، کچھ درجات کے فرق کے ساتھ، کیونکہ دیکھیں قلب المؤمن عرش الرحمن ہے، یعنی آپ اپنے دل کو یہاں چمکا لیں، اور دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے،
یا اپنے دل کا آپ تزکیہ کر لیں، تزکیہ نفس جسے قرآن کی زبان میں قد افلح من زکاہا، اگر آپ اپنا تزکیہ نفس کر لیں تو یقیناً آپ کا دل چمک سکتا ہے اور اس میں وہ نور الہی آ سکتا ہے، کیونکہ یہ تو قلب المومن عرش الرحمن بالکل حدیث ہے۔ تو جنت کے فوائد جزوی طور پہ آپ یہاں بھی حاصل کر سکتے ہیں، یعنی دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، کہ دل یعنی پھر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کا رب کے ساتھ ایک نہ ٹوٹنے والا تعلق قائم ہو جاتا ہے، ہر وقت آپ اللہ کی یاد میں مگن رہتے ہیں، آپ کا دل جو ہے وہ عرش الہی بن جاتا ہے، یعنی جو ثمرات آپ کو آخرت میں نصیب ہونے ہیں۔ سامعین کرام، یہ میں آپ کو ایک راز کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ جزوی طور پہ بھی وہ فوائد، وہ ثمرات جزوی طور پہ آپ یہاں سمیٹ سکتے ہیں، اور وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پھر ایک اور حدیث کی طرف میں آپ کو اس کے مفہوم کی طرف آپ کو لے جاؤں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، مجھ سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، بی یبصرو بی یسمعو بی یبطشو بی ارجل، کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، مجھ سے چلتا ہے، میں اس کے آنکھیں بن جاتا ہوں، مجھ سے دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، مجھ سے سنتا ہے۔ تو یہ پھر موقع آ جاتے ہیں کہ آپ یعنی مظہر نور خدا ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نور کے مظہر بن جاتے ہیں۔ تو یعنی جزوی طور پہ آپ جو ہے یعنی وہ فوائد، وہ ثمرات جو آپ کو آخرت میں ملنے ہیں کلی طور پہ، جزوی طور پہ آپ یہاں حاصل کر سکتے ہیں۔ سامعین کرام، تو بہرحال اس کے لیے پھر کیا ہے، یعنی اگر آپ یہ ثمرات سمیٹنا چاہتے ہیں، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم میں سے ہر شخص، ہر انسان اس بات کا اہل ہے کہ وہ یہ ان ثمرات کو جزوی طور پہ سمیٹ لے یا اس کا اہل بن جائے، کیونکہ انسان جس کا نام انسان ہے وہ اس بات کا اہل ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ سامعین کرام، ایک بات یہ نوٹ کر لیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس آیت کے حساب سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر یہ سارے فوائد آپ سمیٹنا چاہتے ہیں تو ایک تو بنیادی طور پہ آپ کو ایک رہنما کا انتخاب کرنا ہوگا آج کل کے ماحول کے مطابق، ایک ایسا شخص جو آپ کو اسوہ رسول کی طرف رہنمائی کرے، ایک ایسا شخص جو صادق الامین ہو، ایک ایسا شخص جس کا ظاہر و باطن ایک سا ہو، ایک ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظور شدہ ہو، وہ آپ نے اس کو استاد بنانا ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ آپ کو قرآن کی تعلیم دے گا، جو پیغمبری ڈیوٹیاں ہیں وہ ساری ڈیوٹیاں وہ کرے گا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہ الکتاب والحکمت ویزکیہم، یہ 4 ڈیوٹیاں ہیں سامعین کرام پیغمبر کی، تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، حکمت کی باتیں اور تزکیہ نفس۔ تو وہ یہ شخص جو ہے، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء حق جو ہیں یہ وارثان نبی ہیں، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یعنی ان کا درجہ جو ہے یہ نبیوں کا سا ہوتا ہے، وارث نبی ہیں تو نبیوں کا کام بھی کرتے ہیں۔ وارث جو ہے یہ آسان بات ہے، اتنی مشکل نہیں ہے سمجھنے میں، اگر تعصب آڑے نہ آئے تو یہ بات سمجھنے میں آسان ہے کہ آپ کو ایک وارث نبی کی ضرورت ہے، یا قرآنی اصطلاحات کے حساب سے آپ کو ایک سچے شخص کی ضرورت ہے جس کی آپ معیت اختیار کر لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کی معیت اختیار کر لو، سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، سچے لوگوں سے فائدہ اٹھاؤ۔
تو وہ شخص جو ہے، یہ اس آیات کے تناظر میں میں بات کر رہا ہوں، آپ کو ایک ایسے استاد کی ضرورت ہے جو آپ کو رسول کے اسوہ حسنہ پر عمل کی عملی تفسیر ہو، اس کا عمل جو ہے حضور کے اسوہ حسنہ کی عملی تفسیر ہو۔ یہ ساری باتیں جو ہیں نوٹ کرنے کی ہیں سامعین کرام۔ اور پھر اس میں یہ ہے لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، والیوم الآخر، یوم آخرت کی کامیابی میں اس کی دلچسپی ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کو بہت بہت یاد کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی یاد صرف یہ نہیں ہے بلکہ یعنی ہم نے تو محدود کر لی ہے، تسبیحات تک اللہ تعالیٰ کی یاد کو ہم نے محدود کر لیا ہے، باقی جو ہے دل میں جو ہے وہ تو ہمارے گاؤ خر ہیں۔ در زبان اللہ اللہ در دل، بر زبان اللہ اللہ در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کہ دارد اثر۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ تمہاری زبان پہ تو اللہ اللہ ہے اور تمہارے دل میں جو ہے وہ گائیں اور گدھے ہیں، یعنی دنیاوی چیزیں ہیں۔ تو یہ تسبیح شاعر کہتا ہے کہ اس کا کیا اثر ہوگا۔ تو بہرحال یہ دیکھیں ذکر اللہ کثیرہ، میرے پاس وقت کم ہے، میں اس پہ تھوڑی سی بات کر رہا ہوں، تھوڑی سی توجہ چاہیے آپ کی۔ اللہ کی یاد جو ہے حقیقت میں ہوتی ہے دل سے، کہ آپ کو یہ یاد ہو کہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا اس کی آپ کو جو یعنی یاد دہانی کرائی گئی ہے قرآن میں اور پھر رسول کے ذریعے، پھر آپ نے ایک وعدہ کر لیا اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تعالیٰ میری منزل تو آپ ہیں، میں تو آپ ہی کو چاہتا ہوں، میں تو آپ ہی کو چاہتی ہوں، اور میں آپ کے پاس آنا ہے، میں نے مجھے اپنا راستہ بتائیے، اہدنا صراط المستقیم۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ راستے بتا رہے کہ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو پھر یہ اللہ کی یاد دیکھیں اصل میں دل سے ہوتی ہے، کہ دل میں اللہ کی یاد ہو کہ ہاں میں اللہ کا بندہ ہوں یا بندی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور میں نے یہ ساری زندگی جد و جہد کرنی ہے، اور جد و جہد پھر اس کی تفصیل ہے جو ابھی اس کا وقت نہیں ہے، لیکن آپ کے دل میں ہر وقت صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی یاد سے آپ کا دل معمور رہے، یہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، ذکر کثیر اسے کہتے ہیں۔ وذکر اللہ کثیرہ، اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہو، یعنی ہر وقت، ہمہ وقت اور ہمہ جہد، ہر وقت اٹھتے لیٹتے بیٹھتے یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد نہ بھولے۔ سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ ترجمہ سنا دیں۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں، وَإِن یأتی الاحزاب، اور اگر فوجیں آ جائیں، یودوا، تو وہ آرزو کریں گے، چاہیں گے، لو انہم بادون فی الاعراب، کہ کاش ہم باہر گاؤں میں جا رہیں، یسألون عن انبائکم، تمہاری خبریں پوچھا کریں، ولو کانوا فیکم، اور وہ اگر تم میں رہیں بھی، ما قاتلوا الا قلیلا، تو بہت کم لڑیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ،
یقیناً ہے تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، یوم آخرت میں کامیابی چاہتا ہو اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتا ہو. سامعین کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. They assumed that the Confederates had not withdrawn, but were the Confederates to advance. They would wish they were in the desert with the Bedouins, inquiring about your news, and if they were among you, they would have done little fighting. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. You have an excellent example in the Messenger of God for anyone who seeks God and the last day and remembers God frequently. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.